وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، 10 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے، سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈ کا اعلان، وزیر مواصلات کو فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کا حکم، نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت، کہا فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے جو ٹائم لائن دی ہے اس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں بڑھے گا، 7 سال سے یہ سسٹم صرف کاغذوں میں چل رہا ہے، وفاق ہو یا صوبے کسی نے فلڈ ارلی وارننگ سسٹم پر کام نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی دے دی، کہا بھارت روس سے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا ہے، اس کے بعد اسی تیل کو اوپن مارکیٹ میں بیچ کر بڑے بڑے منافع کما رہا تھا، بھارت کو کوئی پرواہ نہیں کہ روسی جنگ کی وجہ سے یوکرین میں کتنے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اس لیے میں بھارت پر امریکی ٹیرف میں کافی زیادہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر نے چند دن پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف اور 1% جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ معیشت بھی قرار دے چکے۔ روس سے تیل کیوں خریدا؟ ٹرمپ کی دھمکی پر بھارت وضاحتیں دینے پر مجبور۔ بھارتی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ روس یوکرین جنگ شروع ہوئی تو خود امریکہ نے روس سے تیل خریدنے کے لیے بھارت کی حوصلہ افزائی کی تھی تاکہ عالمی انرجی مارکیٹ مستحکم رہے۔ بھارت نے مزید وضاحت کی، جہاں سے ہم روایتی طور پر تیل خریدتے تھے، یوکرین جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کو سپلائی بڑھا دی تھی۔ بھارت نے کہا ہے کہ اسے ہدف بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے۔ بھارت ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل، کہا یوم سیاہ سے دنیا کو پیغام جائے گا کہ بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی جارحیت کے تناظر میں اس سال کا یوم استحصال غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا، بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو بدلنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ من مانی حلقہ بندیاں، غیر کشمیریوں کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنا بھارتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دھمکیوں، بلا جواز گرفتاری اور محاصروں کا شکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، مئی 2025 کی بھارتی جارحیت اور شکست ثبوت ہے کہ عالمی برادری کے لیے تنازع کشمیر کا حل کس قدر ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند اور 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لے۔ یوم استحصال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ، کہا بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے ظلم، آبادیاتی تبدیلی اور میڈیا پر قدغن عائد کی۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتی ہیں۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کے حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ احتجاج کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا، وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھے ہونے پر پابندی ہے۔
کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 10 اگست تک رہے گا۔ اس دوران ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر ممکنہ احتجاج۔ جیل حکام نے پنڈی پولیس سے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے سی پی او کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے آج جیل کے باہر مظاہرے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر اضافی پولیس بیریئرز اور نگرانی کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ قانونی احتجاج سب کا حق ہے، مگر کے پی ہاؤس اسلام آباد سے پنجاب حکومت پر حملے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی میں ہر کوئی مختلف ڈیل لے کر پھر رہا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا، قاسم اور سلیمان کا ویزا ٹریکنگ نمبر ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات کہیں ہلکی بارش، کہیں بوندا باندی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے، ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان کوٹ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی جھگڑے پر پیش آیا۔ ملزمان کار اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ فائرنگ میں 1 سے زائد ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ واقعے کی جگہ سے 1 میگزین اور گولیوں کے کچھ خول ملے ہیں۔ اہل علاقہ کا احتجاج، ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایس پی ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت۔ پلاسٹک بحران کے باعث دنیا انسانی صحت پر سالانہ $1.5 کھرب خرچ کرنے پر مجبور۔ پلاسٹک بیماریوں اور موت کو جنم دینے لگا۔ دنیا کا پلاسٹک فضلہ 8 ارب ٹن تک جا پہنچا۔ یہ فضلہ مائکرو یا نینو پلاسٹک میں تبدیل ہو کر پانی، غذا اور سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسانی آنکھوں کو نظر نہ آنے والے نینو پلاسٹک ذرات انسانی خون، دماغ، ماں کے دودھ، حتیٰ کہ بون میرو تک جا پہنچے ہیں۔ برطانوی روزنامے نے اپنی چشم کشا رپورٹ میں لکھا ہے کہ رحم مادر میں موجود جنین، شیرخوار اور کمسن بچے پلاسٹک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں میں کینسر بڑھنے لگا۔ لوگوں میں فالج اور دل کے دوروں کا بڑا تعلق پلاسٹک فضلے سے ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج نے کئی ماہ کی ناکہ بندی کے بعد غزہ پہنچنے والی امداد کا حصول بھی ہولناک بنا دیا۔ امداد لینے آئے کمزور اور بے بس فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ، پناہ گزین کیمپس پر بمباری۔ صبح سے اب تک امداد کے منتظر 34 افراد سمیت 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ جبری قحط کی اسرائیلی سازش بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، غزہ کے باسی بدترین غذائی قلت کا شکار۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بمباری اور خوراک کی کمی سے غزہ میں روزانہ 28 بچے جان سے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے 22,000 سے زائد امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخلے سے روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکی عوام نمائندگان کے 12 سے زائد ڈیموکریٹ اراکین کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور پوری غزہ پٹی پر قبضے کا ارادہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو اس معاملے پر آج اپنی کابینہ اجلاس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور کراچی کے شاہ لطیف تھانے کے باہر فائرنگ سے 1 شخص ہلاک۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 افراد ایک شخص کو پکڑ کر تھانے لائے اور کہا یہ ڈاکو ہے۔ دونوں افراد کا مبینہ ڈاکو سے جھگڑا ہوا۔ اس دوران گولی چلی جو مبینہ ڈاکو کو لگی۔ تھانے لانے والے عاطف اور شہباز کو حراست میں لے لیا گیا۔ شاہ لطیف پولیس اور ایس ایس پی ملیر کے بیان میں تضاد۔ شاہ لطیف پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ ڈاکو کو گولی شاہ لطیف تھانے کے باہر لگی۔ ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ نامعلوم شخص کو گولی تھانے میں لگی۔